بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ مدینہ منورہ سے بابا جی کا سلام پہنچے سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں، چاہے تو ڈھونڈ لے سارا جہاں۔ اشرف ایک برتنوں والی دکان پر کام کرتا تھا کہ دکان کے مالک کا بیٹا بڑا ہو گیا، اسے وہ دکان پر لے آیا اور اشرف کو نوکری سے جواب دے دیا۔ وہ جب گھر آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا بڑے پریشان ہو؟ تو اشرف نے بتایا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ سونے کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو روٹی کھا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو جا، اللہ سونے نے تیرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ اشرف سو گیا، صبح فجر کی نماز پڑھی، ناشتہ کیا اور کام کی تلاش میں نکل گیا، اور ظہر کی نماز تک کوئی بات نہ بنی، مگر اشرف کو ماں کی بات یاد تھی کہ اللہ سونا بہتر کرے گا، اور وہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ اور ظہر کی نماز کے بعد شیخ صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ شیخ صاحب کی ملاقات اشرف کے ساتھ اکثر ظہر کے بعد اسی مسجد میں ہوتی تھی۔ شیخ صاحب نے اشرف کو پریشان دیکھا تو اشرف نے ساری صورتحال بتائی کہ شیخ صاحب میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ شیخ صاحب اسے اپنی دکان پر لے گئے اور اشرف کو کہا، یہ کپڑا ہے، اس کا مال بہت سارا میرے پاس پڑا ہے، کیونکہ شہری گاہک کا زیادہ رجحان ہو گیا ہے، اس کی سیل بہت کم ہو گئی ہے۔ تم ایسا کرو، داستان لے جاؤ، صبح کسی دیہات میں نکل جانا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا۔ اشرف کے ذہن میں فوراً ماں کی بات یاد آئی کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اشرف نے کہا، ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں مال لے جاتا ہوں۔ گھر پہنچا تو ماں بہت خوش ہوئی اور کہا، بیٹا اللہ سونے نے میری فریاد سن لی، اب جس سونے رب نے تمہیں مال دیا ہے وہ تمہیں بہت رزق دے گا، یہ ایک ماں کی دعا ہے۔ پھر اشرف صبح فجر کی نماز پڑھ کر کام پر نکل گیا۔ اسے پتہ تھا کہ میری ماں کی دعا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ بہت اچھا کرے گا۔ یہ ایک ماں کی دعا تھی، اسے پتہ تھا۔ وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور عصر کے وقت تک سارا مال بک گیا، اور اشرف نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، شکرانے کے نفل پڑھے، سیدھا شیخ صاحب سے پاس پہنچا۔ شیخ صاحب بہت خوش ہوئے۔ شیخ صاحب نے مال کی اصل رقم رکھ لی اور باقی پیسے اشرف کو دے دیے، اور مال بھی اشرف کو دے دیا۔ اشرف کو پتہ تھا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، اللہ نے مجھے نوازا۔ اشرف گھر پہنچا تو ماں بہت خوش ہوئی، فوراً شکرانے کے نفل پڑھے۔ قصہ مختصر کہ اشرف کی ایمانداری اور ماں کی دعا، اشرف ٹھیک 5 سال کے بعد ایک دکان کا مالک بن گیا، اور دکان پر لکھا تھا کہ ماں کی دعا۔ آج بھی اشرف کی دکان پر دوسری دکانوں کی بنسبت بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہ ایک ماں کی دعا ہے، ایک مزدور کو اللہ نے دکان کا مالک بنا دیا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔